اللہ کے کریم کے ہاں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا انس جب گھر میں داخل ہو نا گھر والوں کو سلام کیا کرو، اس پہ تمہیں بھی اللہ برکت عطا کرے گا، گھر والوں کو بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ ہم نے یہ طریقہ چھوڑ دیا ہے، تھوڑے لوگ ہیں اس پہ عمل کرنے والے، بچوں کو عادت ڈالیں، خود اپنے آپ پہ یہ عادت ڈالیں جب گھر میں داخل ہوں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت عمل ہے، فرمایا جب کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے السلام علیکم سلام کرتا ہے، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، اگر اس پہ کتنا بھی قرضہ ہوا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ادائیگی کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اور اگر علماء کہتے ہیں گھر میں داخل ہوگا کوئی شخص نہیں ہے تو پھر یہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پڑھے، کیونکہ ہر مومن کے گھر کے اندر حضور کی روح مبارکہ کا تعلق موجود ہوتا ہے۔ پھر اپنے آقا مولا پہ درود پاک سلام کیا کرے اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے، آسانیاں خوشحالیاں عطا کر دیتا ہے۔ ایک بڑی طویل حدیث مبارک ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں جی؟ فرمایا 6 حقوق ہیں، جب وہ بیمار ہو تو مومن کے اوپر لازم ہوتا ہے اس کی بیمار پرسی بھی کرے۔ فرمایا جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کر لے، ناز و نخرے نہ کرے، بس میں ہو تو جائے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا جب اس کو چھینک آئے تو چھینک کا جواب بھی دے، فرمایا جب اس سے ملاقات ہو تو سلام بھی کرے۔ یہ حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کہ وہ اس کو سلام کرے۔ اللہ کے محبوب نے ان باتوں کو بھی نظر انداز نہیں، ہم چھوٹی چھوٹی یہ سمجھتے ہیں۔ اور فرمایا مومن کے اوپر چھٹا حق یہ ہے، مومن موجود ہو یا غیر موجود ہو، جو اس کا بھائی وہاں مجلس میں گھر میں جہاں موجود ہے وہ اس کی خیر خواہی چاہے، وہ اس کے لیے دعا گو رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مومن جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا، بندہ موجود نہ ہو وہ غائب ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا ایک اہم نسخہ ہے خانقاہ عالیہ کا، درویشوں کا۔ یہ سن لیں حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں جب کسی غائب کے لیے کوئی دعا کرتا ہے فرشتے اللہ کریم ان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جو یہ بندہ مومن بندہ خدا اس کے لیے دعا کر رہا ہے نا، فرشتوں تم دعا کر دو، پہلے اس کے حق میں تم دعا کرو، اللہ اس کو قبول فرما دے۔ وہی دعا کرنے والے کے حق میں پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ اور حضور محبوب الہی علیہ الرحمہ کا بڑا خوبصورت ہے اور یہ عمل بھی اپنانا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شیخ کے اوپر ہی لازم ہے وہی دعا کرے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، اس پہ بھی کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ایک بڑی محبت بڑی بات میرے ذہن میں آ گیا، سنیے ذرا۔ حضور شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی طبیعت مبارک نساز ہوئی تو وہ طویل ہوگی، زیادہ سا وقت آیا، اب دوائیاں وہ سارا علاج تو ہوتا رہا، تو پھر آخر میں یہ ہوا کہ جو خاص و خاص آپ کے خادم خاص تھے نا، ان نے آپس میں طے کیا چلے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، مختلف مزارات پہ جا کے بزرگوں کی بارگاہ میں ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس دعا کرنے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان المشائخ محبوب الہی علیہ رحمہ، آپ نے زیادہ اس پہ وقت دیا اور زیادہ کوشش کی، زیادہ جگہوں پہ حاضر ہوئے اور گریہ زاری کر کے، جب محبت ہوتی ہے تو پھر شیخ کی تکلیف جیسے شیخ کو محسوس ہوتا ہے نا آپ کی تکلیف، تو پھر مرید کے اندر بھی وہ تکلیف ہونی چاہیے کہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہو، جو محبت لینے کا سبب بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں آپ نے زیادہ کیا گریہ زاری، اور پھر آئے نا وہ واپس پلٹ کے حاضر ہوئے آپ کی بارگاہ میں، آ کے عرض کی حضور پوچھا کہاں جناب، وہاں گیا تھا یہ دعائیں کرتا رہے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا جو آپ نے دعائیں کی ہیں مجھے تو فاقہ نہیں ہوا، لیکن جتنی آپ نے میرے لیے کی ہیں وہ اللہ نے آپ کے حق میں قبول فرمایا۔ بات سمجھ میں شاید آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ اپنے شیخ کے لیے بھی دعا گو رہیں گے تو یہ بھی دیکھیں شیخ مقام کیا اولیاء اللہ، ان کی برکت سے وہی دعا اللہ آپ کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ان کی ہی برکت ملی نا آپ کو کہ آپ نے ان کا نام لیا، ان کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں آپ کے اوپر کرم فرما دیا۔ تو یہ غائب کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے خیر خواہ رہنا، یہ بھی مومن کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ تو حضرات جوکار یہ بہت ساری حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اور یہ بھی رکھ دی کہ پہلے سلام کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ شخص بندہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے محبوب کے ہاں، اللہ کے ہاں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔
لیکن یہ بھی یاد رکھ لیجیے کچھ باتیں ہیں جو ہمیں یہ بھی سوچنا، لوگ سوال بھی کر دیتے ہیں، آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، تو کہا گیا ابتداءً بندہ ان کو سلام نہ کرے، اگر وہ سلام کرتے ہیں تو جتنے لفظ انہوں نے بولے اتنے آپ ان کو جواب میں کہہ دیں بس. یہ شرعی مسئلہ ہے، نہ کہ آپ وہاں ان کی ہدایت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ سلام کرتے ہیں تو پھر جواب میں آپ اتنا ہی کہیں گے جتنا انہوں نے کہا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں کہا گیا سلام نہ کیا جائے، اور اس میں ایک دو بات تو بڑی اہم ہوگی، بڑے آپ توجہ فرمائیں گے. مسجد میں بندہ داخل ہوتا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر تو لوگ بیٹھے ہیں آپ کو نظر آیا فارغ بیٹھے ہیں، بالکل کوئی گفتگو نہیں کر رہے، یا آپ کی طرف متوجہ ہیں باہر سے آنے والے کی طرف، تو پھر تو وہ بندہ سلام کر سکتا ہے، آپ جواب مسجد والا دے بھی دے. اگر آپ آئے آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یا اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، تو اب مسجد میں سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ آپ کریں گے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو ہی قدم اندر رکھا اونچی آواز سے السلام علیکم، چاہے کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، چاہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس طرف توجہ نہیں دی جاتی. اسی لیے کہا گیا کہ یہ بھی دھیان رکھا جائے، کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے، کوئی علمی مذاکرے کے اندر لگا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کوئی کر رہا ہے، اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا. علمی مذاکرے میں کوئی لگا ہوا ہے، علمی گفتگو ہو رہی ہے، تو وہاں پر بھی سلام نہیں کیا جائے گا. اس سے احتیاط برتی جائے گی، تاکہ یہ بھی ایک آداب ہمیں دین نے سکھائی ہے. ہاں یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی تاش کھیل رہا ہے، کبوتر اڑا رہا ہے، گناہ کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو بھی سلام کرنے سے منع کیا گیا. لوگ شراب پی رہے ہیں یا جوا کھیل رہے ہیں، تو اس طرح کے معاملے میں ملوث ہیں جو اللہ اس کے رسول سے غفلت والا عمل ہے، تو کہا گیا وہاں پر بھی آپ سلام نہ کریں. کوئی شخص نہا کے غسل خانے کے اندر ہے، وہاں پر رفع حاجت کے لیے یا غسل کے لیے گیا ہے، برہنہ ہے، اس کو بھی سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے. جوان عورت کو بھی سلام کرنے سے منع ہے، جو اگر آپ کی عزیزہ بیٹی ہے اس پہ نہیں، جو غیر محرم ہے اس کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کو بھی سلام کرنے سے منع کیا گیا، آپ اس کو نہیں کریں گے. تو ذرا ہاں اگر بوڑھی یا خاتون ہے جس پہ آپ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو اس کو سلام کیا جا سکتا ہے. بہرحال گھر کے اندر بالخصوص ہم اپنے آپ پہ یہ بات ڈالیں کہ اگر جب بھی دیکھیں، صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم آپس میں ملتے تھے نا، اگر ہم سلام کر لیا ملاقات ہوگی، پھر ہم جدا ہو گئے، درمیان میں دیوار آ گئی، درمیان میں درخت آیا، پھر دوبارہ ملتے ہم پھر سلام کہتے تھے. ہم تو دن میں ایک بار ملنے پہ بھی نہیں نا، تو بار وہ کہتے ہیں جب بھی ہم ملتے تھے. اس کا مطلب ہے اس عمل کو صحابہ بڑا بناتے تھے، اس میں فوائد ہی فوائد تھے نا. یہ تھوڑا عمل ہے، انہوں نے فرمایا کہ مصافحہ کرنے والے جدا بعد میں ہوتے ہیں، گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. یہ کرم نہیں اللہ تعالیٰ کا، اور کیا ہے؟ تم سلامتی کی دعا اس کو دے رہے ہو، اللہ اس پہ بھی سلامتی نازل کرتا ہے، تمہارے اوپر بھی کرتا ہے. تو قرآن مقدس کا یہ حکم آج میں نے آپ تک پہنچایا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. جب تمہیں کسی کو سلام کوئی تمہیں کرے تو اس کو بہتر لفظوں سے جواب دو، اور ردوہا یا اتنا ہی لٹا دو جتنے اس نے الفاظ کہے ہیں. زیادہ نہیں کہتے تو کم از کم اتنا لٹا دو. اللہ کے محبوب نے اس کو پسند فرمایا. نبی کریم علیہ السلام ایک گھر میں تشریف لے گئے، حضور نے ان کو سلام کیا دروازے سے باہر. دیکھیں نا تب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہم پوچھتے ہیں کون، تو آگے سے جواب میں کیا ہونا چاہیے؟ اپنا نام بتانا چاہیے، سلام کرنا چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ عموماً میں کا لفظ بولتے ہیں. اس کو ہماری شریعت نے پسند نہیں فرمایا. یہ بچوں کو بھی بتایا جائے، اور کہا گیا کہ دروازہ نہ کر کے بندہ اندر داخل ہو. بلا وجہ اپنے گھر میں بھی جانا ہے تو کہا گیا کہ انسان اپنا دروازہ کھٹکھٹا کے جائے. کتنے بریک بریک آداب بھی ہمارا دین ہمیں سے آگاہ کرتا ہے. کیوں بھئی اپنے گھر میں تو پھر کیوں ایسا کرے؟ اور میں ہو سکتا ہے تمہاری زوجہ کے پاس کوئی اور عورت آ کے بیٹھی ہو، وہ محتاط ہو جائے گی، با پردہ ہو جائے گی، تاکہ کوئی ایسی قباحت والی بات نہ پیدا ہو. تو فرمایا پھر گھر میں داخل ہوتے ہی سلام. حضور دروازے پہ آ کے سلام کیا. انہوں نے